گھر کے اندر خالی برتنوں کو الٹا رکھنے سے گھر میں رزق بڑھنے لگتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے نیم گرم پانی پینے سے صحت کبھی بھی خراب نہیں ہوتی ہے۔ سوتے وقت سر کے نیچے 2 تکیے رکھنے سے انسان کو اٹیک ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ رات کو الٹا ہو کر سونے سے انسان کی پیٹ کی تون باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ رات کے وقت چہل قدمی کرنے سے انسان کی عقل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بیٹھے بیٹھے ٹانگیں ہلانے سے انسان کی یادداشت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جلدی جلدی نہانے سے انسان کا بدن بہت جلدی بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ نہانے کے دوران بدن پر سرسوں کا تیل لگانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ الٹا جوتا پہننے سے انسان کی کمر کے مہرے ہل جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ کوئی بات بھول جاؤ تو یاد کرنے کے لیے الٹے قدم چلو، بات یاد آ جائے گی۔ گھر میں بے برکتی پھیلی ہوئی ہے تو رات کے وقت جلدی سو جایا کرو، افاقہ ہوگا۔ پاؤں پر سوجن آنا شروع ہو گئی ہے تو بکری کا دودھ پی لیا کرو، جلد افاقہ ہوگا۔ جوتا کو الٹا کر کے رکھنے سے انسان کی زندگی میں مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ گھر میں گرم دودھ زمین پر گر جائے تو یہ گھر میں رزق کم ہونے کی بڑی علامت ہے۔ گھر میں بلیاں پالنے سے گھر میں برکت آتی ہے اور مصیبت دور ہوتی ہے۔ دانت ٹیڑھے ہیں تو دانتوں پر امرودوں کے پتے رگڑا کرو، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ گھر میں بلی دودھ پی جائے تو یہ گھر میں دولت آنے کی بڑی علامت ہوتی ہے۔ رات کے وقت گھر میں کتا آ جائے تو یہ گھر میں نحوست آنے کی بڑی علامت ہے۔ گھر کے اندر الو آ جائے تو یہ گھر کے اندر خوشیاں لے آتا ہے اور دکھ غم دور کرتا ہے۔ پاؤں گھسیٹ کر چلنے سے انسان کی دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ زیادہ بولنے سے انسان کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کم ہوتی رہتی ہے۔ ہر بات میں قسمیں اٹھانے سے انسان کی اہمیت دوسرے کے نزدیک کم ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر پرندے آنا چھوڑ جائیں تو یہ گھر میں اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے۔ جن کے گھر کچے یعنی مٹی سے بنے ہوتے ہیں ان کے گھر میں سکون پایا جاتا ہے۔ عالی شان محلوں اور پکے گھروں میں سکون اور راحت قدم رکھنے سے ڈرتی ہے۔ دماغ بتا سکتا ہے کہ یہ سب کیا ہے، لیکن دل بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہے، اور ایمان بتاتا ہے کہ یہ سب کس نے بتایا۔ انتظار تاریکی میں روشنی کا سفر طے کرتا رہتا ہے۔ جو مرد خدا نہیں اسے خشک ریت سمجھو، جو تیری زندگی کا پانی چوس لے گا۔ شیخ کامل کی تربیت سے مرید حکمتوں کا سرچشمہ بن جاتا ہے، اس کو علم لدنا حاصل ہو جاتا ہے اور وہ ظاہری اسباب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اس کی عقل روح سے سیکھتی ہے۔ عقل جو شروع میں اس کی استاد تھی بعد میں اس کی شاگرد بن جاتی ہے۔ سلطنت چلانے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی ہمت والا انسان چاہیے جو اس کے رنگ و بو سے صاف بچ کر نکل جائے۔ اتنی قوت ہوتے ہوئے بھی وہ سلطنت کے بوجھ سے پریشان تھے۔ یاد رکھو، نا امیدی کو اللہ نے فنا کر دیا ہے، جبکہ گناہ اور معصیت طاق بن گئی۔ جب وہ گناہوں کو تبدیل کر دینا چاہتا ہے تو برے کاموں کو عین طاعت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ جب بادشاہت کی بنیاد انصاف کے قواعد پر ہو اور اس کی چھت کے نیچے عقل کے ستون رکھے جائیں تو اللہ اس کے حامیوں کی امداد فرماتا اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کرتا ہے۔ لوہا سرخ ہو گیا ہے تو یہ آگ کی وجہ سے ہے۔ اگر روشن دان سے گھر میں کچھ روشنی آئی ہے تو یہ سورج کی ہے۔ اگر دیوار کہے کہ میں روشن ہوں اور مجھ پر غیر کا عکس نہیں ہے تو سورج کہے گا اے گمراہ، جب میں غائب ہو جاؤں گا پھر پتہ چلے گا جسم اپنے حسن و جمال پر ناز کرتا ہے۔ کسی زبان کو معمولی مجان تلاطم برپا کر دیتی ہے، یہاں تک کہ دریاؤں کا رخ موڑ دیتی ہے، ہوا کا رنگ بدل دیتی ہے اور فضا کا ڈھنگ بدل دیتی ہے۔ سب یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو، لیکن شیطان ان کو اللہ کی راہ سے اگر مگر کے چکر سے روک دیتا ہے اور بعد میں وہ حسرت میں جلتے ہیں۔ ہر انسان نیک عمل چاہتا ہے
لیکن شیطان کی طمع سازی وہ پہچان نہیں سکتا۔ وہ اس کے برے اعمال و خیالات اور نفس کی شرارتوں کی مزین کر کے دکھا دیتا ہے۔ اگر تو 10 چراغ ایک جگہ لے آئے تو ہر چراغ صورت میں جدا ہوگا، لیکن جب تو اپنا رخ ان کے نور کی طرف کرے گا تو وہ ایک ہی نظر آئے گا۔ دل کو پاکیزہ کرنا ہے تو ہمیشہ پیٹ میں صرف حلال سے کمائی ہوئی روٹی ڈالو، پھر جا کر تمہارا دل پاکیزہ ہوگا، ورنہ تمہاری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہ ہوگی۔ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کا شہوت کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور نہ ہی شہوت کی آگ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، جبکہ سرکشوں کو زمین میں گاڑ دیتی ہے۔ ہم مسلمان کے کسی بھی عمل کو دیکھ کر یہ نہیں کہنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان دوزخ میں جائے گا یا جہنم میں۔ گنہگار کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے خائف رہیں اور اللہ سے رحمت کی امید رکھیں۔ 5 کام سب سے اچھے ہیں: گناہ کرنے پر رونا، عیبوں کو درست کرنا، غیوب جاننے والے خدا کی اطاعت کرنا، دلوں سے میل دور کرنا، خواہش نفس کی بات نہ ماننا۔ مومن کا حق پر قائم ہونا اس کے لیے کوئی دوست نہیں چھوڑتا۔ سچائی اور حلال شے کی تلاش سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز نہیں جس سے لوگوں میں خوبصورتی پیدا ہو سکے۔ قرآن پاک میں شہیدوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اپنے اللہ کے پاس زندہ ہیں اور ان کو غذا دی جاتی ہے۔ دنیا داروں اور اہل اللہ کی غذاؤں میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح جسم کے مختلف اعضاء کی غذائیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ مثلا دل کی غذا دوست سے ملاقات، چشم بصیرت کی غذا انسان کے باطنی اوصاف ہیں۔ صحیح فکر اللہ کا دین ہے۔ کسی شبہ کا حقیقی جواب صحیح فکر سے حاصل ہوتا ہے، دوسروں کا جواب سننے سے نہیں۔ سنی سنائی بات اور صحیح فکر والی بات میں وہی فرق ہے جو دلالہ میں اور محبوبہ میں ہوتا ہے۔ مرشد کے انوار مختلف انواع کے ہوتے ہیں، جیسے دھنک کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے مظہر ہوتے ہیں۔ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ان کا مظہر سمجھ کر قبول کر لیا اور ہدہد کی حقارت کو مد نظر نہ رکھا۔ انشاءاللہ کہنا انسان کو ایک بوجھ سے فارغ کر دیتا ہے۔ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنے سے دل درست ہو جاتا ہے، جبکہ فسادیوں کے پاس بیٹھنے سے دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تمام لوگوں میں بخشش کے زیادہ لائق وہ بندہ ہے جس نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا ہو، اور بہترین بخشش وہ ہے جو سوال سے پہلے کی جائے۔ اپنے دوست کو ایسی تکلیف مت دو کہ اسے دوستی سے نکال باہر کرے، بلکہ اس کے ساتھ اتنی الفت و محبت باقی رکھ کہ اس کی طرف پھر کبھی مل سکے اور دوستی کر سکے۔ دین کی نامردی دنیا میں چھپ سکتی ہے، لیکن آخرت میں سامنے آ جائے گی۔ دنیا میں دنیا کے کاموں کی اجرت ملتی ہے، آخرت میں آخرت کے کاموں کی اجرت ملے گی۔ قرآن میں دنیا کو کھیل کود کہا گیا ہے۔ دنیاوی کاروبار صرف نمائش ہے، اس کی بقا نہیں ہے۔ اپنے دل پر لگے زخموں کو نظر انداز کرنے کی کوشش ہرگز مت کرو۔ ان زخموں کو محسوس کرو، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی تمہارے اندر داخل ہوتی ہے۔ تمہارے وہ دن جو بیت چکے ہیں ان سے سبق سیکھو، اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے خود ہر دم تیار رکھو۔ کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگے اور نہ ہی کوئی تمہیں مات دے سکے گا۔ ہاتھ اور پاؤں دل کے حکم میں پھنسے ہوئے ہیں، جس طرح لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ دل اگر چاہیے تو پاؤں اس کی وجہ سے رقص میں آ جائیں، دل اگر چاہے ہاتھ کام میں لگ جائیں۔ ہمارے ظاہر ہاتھ دل کے پوشیدہ ہاتھوں کے قبضے میں ہیں، وہ دل اندر ہے اور اس نے جسم کو باہر بٹھا رکھا ہے۔ پسند کی عورت چاہتے ہو تو گیندے کے پھول پر اپنا اور اس عورت کا نام لکھ کر اس عورت کی ٹانگوں کے درمیان رکھ دو، وہ عورت تم پر عاشق ہو جائے گی۔ حرام چیز کو کھانے کی اجازت صرف اس جگہ ہے جہاں تمہاری جان جانے کا خطرہ ہو۔ دنیا میں آرام و سکون حاصل کرنے کے لیے علم حاصل مت کرو، بلکہ آخرت کے آرام کے لیے محنت و مشقت کرو۔ جب تجھ میں کوئی کمال نہیں تو بناوٹی باتوں کو چھوڑ،
اور اللہ کی طرف خلوص قلب سے رجوع کر، کیونکہ وہاں مقبولیت کے لیے کمال کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تیرا رجوع کر لینا ہی کافی ہے۔ وہ ذات کھوٹے کو بھی خرید لیتی ہے، کیونکہ اس کا منشا منافع کمانا نہیں ہے، وہاں نفع اور معاملہ صرف اس بات پر ہے کہ وہ بہت کریم ہے۔ رئیس بننا چاہتے ہو تو اپنی فرصت کو ضائع مت کرو اور وقت کی قدر کرو۔ کسی کے ہاتھ میں ایسی چیز بنانے کی قدرت نہیں جو زندگی کے گزرے ہوئے لمحے کو واپس لا سکے۔ اگر کوئی جاہل جو ناقابلیت میں گویا تانبا ہے آپ کے قول سے متنفر ہو تو آپ پرواہ نہ کریں اور اپنے قول کی کیمیا کو اس سے ہرگز بند نہ کریں، بلکہ یہ قول برابر فرماتے رہیں، شاید کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان پر اچھی حالت میں سوار ہو اور اچھی حالت میں ان کو چھوڑو۔ ان کو بھوکا رکھنا اور زیادہ کام لینا خدا کے غضب کا باعث ہے۔ عارف لوگوں کے پاس بصیرت کا سرما ہے، اس کو طلب کرو تاکہ یہ آنکھ جو قلت بصیرت میں مثل نہر ہے کثرت بصیرت میں دریا بن جائے۔ یاد رکھ شیطان دھمکیاں دیتا ہے، او لوگوں پر سینکڑوں منتر پڑھتا ہے، اپنے آپ کو دوا میں جالینوس بناتا ہے تاکہ تیرے بیمار نفس کو فریب دے۔ ہم کس سے بھاگیں اپنے آپ سے، یہ ناممکن ہے، ہم کس سے سرتابی کریں خدا سے، یہ تو تباہی ہے۔